مفتی صاحب، آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو 24 نومبر جو فائنل کال کہہ رہے ہیں اس کے احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے؟ چونکہ ابھی آپ نے دیکھا نا، پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ سامنے رکھ دیتی ہے کہ 2014 میں انہوں نے پی ٹی وی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، 2022 میں اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلا دی، پھر 9 مئی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ شرارتی ہے. میں دونوں کو مشورہ دیتا ہوں مفت. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو 24 نومبر کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا اور فائنل نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس موقع پر اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر یہ بقیہ تمام مدت کے لیے ناکام ہوں گے، پھر ان کو اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. سیمی فائنل کہہ رہے تھے. نہیں، خیر یہ نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو کس طرح پریشان کریں. ہم آ جائیں گے، لیکن جب بچے کو آپ سزا دیتے ہو نا تو پہلے اس کو ڈراتے ہو ماروں گا، لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ 1-2 لاٹھی کھانی ہے تو ساری رات میں کیوں پڑھوں، تو پھر سزا کا تصور جب ختم ہو جاتا ہے تو ڈھیٹ بن جاتا ہے. ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بالکل. میرے خیال میں ان کو کوئی مشورہ دینا مشورہ دے کہ فائنل کا لفظ نہ کہو اور 24 کا نہیں کہو. خیر جو فائنل نہ ہو تو ان کا کام اچھا ہوتا ہے. یہ مشورہ تو ہمارے اظہر بھائی کو ہے، اور گوہر صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ لوگ ان کو آنے دیں اور روکے نہیں. ٹھیک. جب وہ آنے دیں گے، ایک جگہ مخصوص ہوگی، وہ بیٹھیں گے تقریریں کریں گے، تو کتنی کریں گے؟ وہ گارنٹی مانگ رہے تھے ابھی علی گور بلوچ صاحب، کہتے ہیں کہ یہ کوئی وائلنس نہیں نہیں دے کریں گے. سکتا، گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. آپ نظر رکھو، احتجاج ان کا حق ہے، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ پہلے آپ گارنٹی لو پھر احتجاج، یہ کہیں نہیں لگا. ہاں جب واقعہ ہو جاتا ہے معافی چاہتا ہوں، تو آپ جا کر اس پہ ایکشن لو. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو روکو گے تو ان کا جذبہ اور بڑھے گا. اگر آپ نہیں روکو گے، یہ آپ کر بیٹھیں گے تو بتائیں کہ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. پھر سردی بھی ہے، بارش بھی ہوگی، یہ لوگ خود بہت چلے جائیں گے، اور ایک دن عمران خان کہہ دیں گے ٹھیک ہے میں اپنے کارکنوں میں امتحان نہیں ڈالتا، اور گھروں کو چلے جائیں. صاحب وہ کفن اور جنازے پڑھنے کی بات کریں تو پھر حکومت ڈرتی تو ہے نا، پھر انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ خونی تصادم وغیرہ یا اس طرف نہ چلے جائیں. دیکھیں پارس، کفن بھی بہت مشکل چیز ہے اور جنازہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے. یہ کہنے کا نہیں ہوتا. جب آپ ایک آدمی کو اس طرح لگ جاتی ہے نا، پھر بعد اپنے آپ پر تو ہر ایک پیارا ہوتا ہے. یہ صرف کارکنوں کو بھڑکانے کی بات ہے. میں نے دونوں کو صاحب مشورے دیے، میں ان سے فیس نہیں مانگتا. ان کو ایسا کرنا چاہیے، فائنل کا لفظ واپس لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ آنے دیں، روکے نہیں. کتنے آئیں گے اور کتنی دیر ٹھہریں گے؟ موسم بھی ایسا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ زیادہ نہیں ٹھہر سکیں گے، تو لہٰذا ان کا کام بھی ہو جائے، ان کے بھی اور ٹکراؤ بھی نہیں ہو. اب ان کے مطالبات جو ہے نا مفتی صاحب، ایک پی ٹی آئی نے یہ رکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، وہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے ڈرافٹ کا زہر مولانا صاحب نے نکالا، سانپ کا سر کچلا اور پھر 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ خیر یہ تو آپ ان کے منہ میں کوئی بات نہیں ڈال سکتی ہوں، میں بھی نہیں، ان کی اپنی بات ہے نا. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، ہمیں بھی اس پر تحفظات ہیں. جو ہمارے وہ بلیں تھی اس پر اب سائن نہیں ہوا، تحفظات تو ہیں. آپ کا اپنا ڈرافٹ تھا جو فائنل ہوا ہے. ہاں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جب ہم آئیں گے تو 26ویں آئینی ترمیم کو ہم ختم کر دیں گے. یہ تو ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کو فائدہ دے گی نا جو بھی آئے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اس کو واپس لو، تو لوگوں نے آپ کے بندے توڑے، بڑی پاپڑ بیل ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی. تو ایک ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو ناممکن ہونا. ٹھیک، یہ بھی ایک مشورہ ہے. رائٹ. مفتی صاحب، کیا خیال، عدلیہ آزاد ہے یا پھر عدلیہ کی آزادی بالکل ختم ہو گئی ہے، یا پھر اب عدلیہ اس دائرے میں محدود ہو گئی ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میرے خیال میں پہلے کی طرح تو آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے موسٹ سینئر جج چیف جسٹس بن جاتا تھا. اب حکومت کو مداخلت کرنی پڑتی ہے، اور نیچے سے ایک جج کو اٹھا کر لایا جاتا ہے، تو اس سے کچھ جو توقع ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ حکومت کو یا پارلیمانی کمیٹی کو؟ پارلیمانی کمیٹی تو ہمارا وزیر اعظم طے کرتا ہے. اس میں اپوزیشن بھی ہے نا جو پارلیمانی کمیٹی وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے لوگ تو کم ہوتے ہیں نا. زیادہ ہے. اب چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی تباہی کرنا چاہتے تھے آئینی عدالت کے ذریعے، تو اس وقت ہماری پارٹی نے یہ سوچا کہ ان کو ذرا نیچے لے آئیں، تو آئینی بینچ پہ لے آئے. تو بڑی تباہی سے چھوٹی پر آئے نا. میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ 2 برائیوں میں پھنس جاؤ تو جو سہل اور آسان برائی اس کو اختیار کرو. ہم نے 26 آئینی ترمیم کو اس طرح اختیار کیا. اگر ہمارے پاس اتنے لوگ ہوتے اور ہم اکیلے ہوتے تو کبھی بھی آئینی بینچ، مطلب آپ بھی مجبور تھے.
مجبوری میں کیا. ہمارا مسئلہ ہے نا, ترمیم کا ہم زہر نے اس لیے 5 نکالا. بل دیے ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمیں تو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم نے اپنا ایجنڈا ان سے منوایا ہے, جی تو کچھ لینا دینا تو ہوتا ہے. کھانے کے لیے بس یہ حکومت ہی کہہ رہی ہے اس وقت عدلیہ میں آزاد ہے, کہتا ہوں وہ سوا کوئی نہیں کہہ رہا. کھانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے نا, ہاں جی بالکل. تو ہم نے اس کو کھویا ہے اور کھایا بھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہم نے تو اعتدال کا راستہ اختیار کیا کہ ہم نے بینچ پر راضی کر دیا, لیکن بعد میں جا کے اس کا نقصان ہوگا. میں کہتا ہوں کہ بالفرض و تقدیر 26ویں آئینی عدالت بن جاتی تو عدلیہ بالکل مفلوج برائے نام ہو جاتی. آج رینکنگ میں ہمارا نمبر ہے 133, پھر ہمارا نمبر ہوگا 233, تو کچھ نہ کچھ وہ دال دلیہ تو گزارا ہو گیا.